لیکن حج قبول ہوا کہ نہیں اس کی کیا علامت ہے؟ ہمارا حج قبول ہوا کہ نہیں اس کی کیا علامت ہے؟ تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ حج مقبول ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ جیسی اس کی زندگی پہلے گزر رہی تھی، نماز کو چھوڑ کر کے، اسلام کو چھوڑ کر کے، اپنی شریعت کو چھوڑ کر کے، اپنے ایمان کو چھوڑ کر کے اگر حج کرنے کے بعد ویسی زندگی گزرتی ہے تو سمجھو کہ اس نے حج کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا، اس کا حج مقبول نہیں ہے، کچھ کمی رہ گئی ہے۔ لیکن اگر اس کی زندگی بدل جاتی ہے، پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا، اب نماز پڑھنی شروع کر دی ہے، پہلے صدقہ خیرات نہیں کرتا تھا، اب کرنا شروع کر دیا ہے، اب پہلے اسلامی شریعت پر نہیں چلتا تھا، اب شریعت پر چلنے لگا ہے، تو اس کا حج قبول ہو چکا ہے۔ یہ تو علامت ہے۔ دو چیزیں ہیں پھر اس میں بھی، ایک ہے حقوق اللہ، ایک ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ اللہ تبارک و تعالی معاف کر سکتا ہے، اس میں بھی کیا معاف ہوگا؟ اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا تھا اور وہ حج کرنے چلا جائے تو اس میں کیا معاف ہوگا؟ اس میں یہ چیز معاف ہو جائے گی جو نماز چھوڑی تھی، اس نماز کے چھوڑنے کا جو گناہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ ممکن ہے کہ اس کو معاف کر دے گا، لیکن جو نماز کی فرضیت تھی، جو قضا باقی ہے، وہ اس کو ادا کرنی پڑے گی۔ اس کے ذمے سے قضا ختم نہیں ہوئی کہ جو ہم حج کر کے آگے تو جو نمازیں تھیں ان کے بھی ختم۔ اس کو چاہیے کہ جو حج کر کے آیا ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ قضاء عمری پڑھنے کی ترتیب بنائے، قضاء عمری پڑھنے کی ترتیب بنے، اور آسان ہے، قضاء عمری پڑھنے کی ترتیب بنانا آسان ہے۔ ظہر کی نماز پڑھنے آیا، سنتوں کی قضا ہوتی نہیں، فرض اور واجب کی قضا ہوتی ہے، تو جو نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے اس میں 4 رکعت قضاء عمری کی پڑھ لو، فرض کی، بس ہو گیا۔ باقی جتنی نمازیں ہیں وہ پڑھ لیں، اور 4 فرض پڑھنے پڑیں گے ظہر کے، ایسے ہی عصر کے، مغرب کے، عشاء میں 4 فرض پڑھنے پڑیں گے اور 3 وتر پڑھنے پڑیں گے۔ تو یہ ترتیب آدمی کو بنانی چاہیے تاکہ اس کے ذمے سے وہ قضا ادا ہو جائے۔ یہ تو حقوق اللہ کا تعلق سے ہے۔ اب ہے حقوق العباد کا تعلق، جو بندوں کا جو حق مارا ہے، کسی نے کسی پر ظلم کیا ہو، کسی کا حق مارا ہو، پھر وہ حج کر کے آ جائے اور وہ چاہے کہ میں نے کسی کا حق مار لیا تھا، وہ بھی معاف ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو فرما دیا حقوق العباد معاف نہیں ہوگا تب تک جس کا حق ہے وہ معاف نہ کر دے یا اس کا حق ادا نہ کر دیا جائے، تب تک معاف نہیں ہوگا۔ اس لیے حقوق العباد میں آدمی کو چاہیے کہ بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ کسی کا حق ہمارے ذمے ہو تو جلدی سے جلدی ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی لیے بہت سارے حاجیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بیچارہ سب سے مل کر کے معافی کرا کے جاتا ہے، لیکن شاید اس کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ کسی کا حق مارا تھا وہ بھی معاف کرا لوں، کسی کو پر ظلم کیا تھا وہ بھی معاف کرا لوں، کسی کا حق تھا وہ بھی ادا کر دوں۔ تو حقوق العباد جب تک جس کا حق ہے وہ معاف نہیں کرے گا تب تک ادا نہیں ہوگا، تب تک معاف نہیں ہوگا۔ وہ ایک حج نہیں، وہ چاہے 1,00,000 حج کر لے۔ تو اس لیے چاہیے کہ جو بندوں کے اوپر اگر کسی سے کوئی کمی زیادتی ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو معاف کرائے، اور اگر کسی کا حق ہے، کسی کا مال مار لیا ہے اور حج کر کے آیا ہے آدمی تو اس کو چاہیے کہ وہ ادا کرے، وہ اس کا حق ادا کرے جس کا مارا تھا، نہیں تو وہ اس کے ذمے رہے گا، کل قیامت کے دن اس کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ تو ان الحج یہدم ما قبلہ، اس کو خوب اچھی طرح ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہوگا جب تک وہ خود معاف نہ کرے۔ اور ہم حقوق العباد میں بہت کوتاہی کرتے ہیں۔ ہم شروع سے اٹھا کر کے دیکھیں، اپنے گھر سے، اپنے والدین سے اٹھا کر کے دیکھیں کہ ہم میں سے کتنے ایسے جو والدین کے حقوق ادا کرتے ہیں، پھر بھائی بہن کا حق ہے، پھر پڑوسیوں کا حق ہے، رشتہ داروں کا حق ہے، پھر بستی والوں کا حق ہے، شہر والوں کا حق ہے۔ ایسے آپ شروع سے دیکھیں، سب سے پہلے شروعات سے شروع کریں تو سب سے پہلے تو والدین کا دیکھیں کتنا حق ادا کیا۔ اگر کسی کے والدین زندہ ہیں تو چاہیے کہ ان سے معافی تلافی کر لیں، اور ماں باپ ایسے ہیں کہ ایک بار آپ کہیں تو وہ سب کو بلا دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کو بنایا ہی ایسا
اس کے بعد بھائی بہن کا حق ہے، بھائیوں کا تو اکثر مل جاتا ہے، بہنوں کا تو ملتا ہی نہیں وراثت میں حصہ، وہ تو کھائی جاتے ہیں خود۔ حقوق العباد، اس میں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ تو جو بہنوں کا حق ہے وہ چاہیے کہ وہ ادا کریں، نہیں تو مرنے کے بعد اس کا حساب دینا پڑے گا۔ پھر پڑوسیوں کا حق ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، چونکہ بقرعید کا موقع ہے، یوں ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں 3 دن سے زیادہ گوشت رکھنے سے روکا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے تمہیں 3 دن سے زیادہ گوشت رکھنے سے روکا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، اس سے پہلے میں نے جو حدیث سنائی ہے کہ کھانے پینے کے دن ہے اور اللہ کے ذکر کے دن ہے، کھانے پینے کے 3 دن کا ذکر کیا ہے، 10-11 بار 3 دن کا ذکر کیا حدیث میں۔ باقی ملک تو کھاتے ہی ہیں، 3 دن کا خاص کیوں ذکر کیا؟ اس لیے تاکہ غریبوں کا بھی خیال رکھ سکے، اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھ سکیں۔ اگر آپ کے پڑوس میں کوئی اتنا غریب ہے اور آپ اس کو قربانی کا گوشت نہیں پہنچاتے ہیں تو اس پہ بھی پکڑ ہوگی، اس پر بھی پکڑ ہوگی۔ تو اس لیے حقوق العباد کے تعلق سے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا حق معاف کر دے گا، بندے کا حق بندہ معاف کرے گا تو معاف ہوگا، نہیں تو کل قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اور وہاں کسی کا اگر حق مارا ہوگا، کسی کے اوپر ظلم کیا ہوگا، تو وہاں ایسا تو ہے نہیں کہ پیسے کسی کے مارے تھے تو پیسے دے کے کام چل جائے گا، پیسوں کے بدلے میں نیکی دینی پڑے گی، اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو جس کا حق تھا پھر اس کے گناہ اس کے سر ڈالے جائیں گے۔ اس لیے ابھی موقع ہے، ابھی موقع ہے، جب تک ہم جی رہے ہیں، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانسیں دی ہیں، تب تک ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کا اگر حق ہمارے اوپر ہیں تو یا تو اس کو ادا کر دیں، یا ادا نہیں کر سکتے ہیں تو اس سے معاف کرا لیں۔ وہ معاف کر دے تو اچھا، اگر معاف نہیں کرے تو آپ کو چاہے تھوڑا تھوڑا کر کے دینا پڑے گا، لیکن آپ کو ادا کرنا پڑے گا کسی کا اگر حق ہے تو۔ اور اپنے حق کو اپنے گھر سے شروع کیجیے، ماں باپ سے شروع کیجیے، بھائی بہن سے شروع کیجیے۔ اگر بہن کا ورثہ نہیں دیا ہے تو اس کا ورثہ دیجیے، جس کا جتنا بنتا ہے اس کا حق دیجیے، نہیں تو کل یہی بہن کل قیامت کے دن گریبان پکڑ کے کھڑی ہو جائے گی، یہی پکڑ کا ذریعہ بن جائے گی۔ زندگی میں آدمی کر سکتا ہے اور کرنا مشکل نہیں، اگر آدمی چاہے تو کچھ بھی کرنا مشکل نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم کرنا نہیں چاہتے ہیں، ہم کسی کے اوپر ظلم کرنے کو ظلم سمجھتے نہیں، کسی کا حق مارنے کو ہم نے غلط سمجھا ہی نہیں، ہم تو ہوشیاری سمجھتے کہ دیکھو اس نے اس کو کیسے چونا لگا دیا، کیسے بے وقوف بنا دیا۔ بے وقوف نہیں بنایا، آپ نے اپنے سر اس کا گناہ ڈال لیا ہے، بے وقوف نہیں بنایا۔ آپ ہوشیار تو تب تھے تب جس کا حق تھا آپ اس سے مانگنے سے پہلے ادا کر دیتے، تو آپ ہوشیار ہیں۔ کسی کو بے وقوف بنا کر کے، کسی کے اوپر ظلم کر کے، کسی کا مال لوٹ لینا، کسی کا مال حاصل کر لینا، یہ سب سے بڑی بے وقوفی ہے، جو یہاں بھی آدمی کو پریشان کرے گی اور مرنے کے بعد بھی اس کا حساب دینا پڑے گا۔ وہ آدمی خوش نہیں رہ سکتا۔ وہ مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اردو کی کتاب میں ایک شعر لکھا ہے، ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی صدا چلتی نہیں۔ کاغذ کی ناؤ کو چلا رہے ہم لوگ، کسی کے اوپر کسی کا مال مار کر کے، کب تک چلے گی؟ کاغذ گل جائے گا، ختم ہو جائے گی۔ تو ہم کسی کا حق مار کر کے، کسی کے اوپر ظلم کر کے، بس ہم اس چیز سے خوش ہیں کہ ہمارے ناؤ پانی کے اوپر چل رہی ہے، لیکن ہمیں یہ خبر نہیں کہ وہ کاغذ کے بہت جلدی گلنے والی ہے، جو دنیا میں بھی پتہ چل جاتا ہے، مرنے کے بعد تو پتہ چل ہی جائے گا۔ تو اس لیے جس کا ہمارے اوپر حق ہے ہم اس کو ادا کر دیں۔ حقوق العباد اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے معاف کرنے سے معاف کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا حق معاف کر دے گا، بندوں کا حق بندہ معاف کرے گا تو معاف ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے